یا علی مدد. شکر الحمدللہ. علی اللہ مدد فرما. الواحد القہار. علی اللہ مدد فرما. توفیق، تائید، ہمت و یاری. توفیق، تائید، ہمت و یاری. یا مولا مدد فرما. یا علی اللہ مدد فرما. ہم نے اپنا پہلا کورس جو علی اللہ کا کورس تھا اس کو مکمل کیا، اور ہم نے اس کے اندر جو 3 بہت ہی کلیدی حکمتیں تھیں، یعنی کہ نور، اسم اعظم اور امر، اس کو ہم نے اچھی طرح سے سمجھ لیا ہے. اگر اس کے اندر کوئی سوالات باقی رہ گئے ہیں تو آپ بے شک پوچھ سکتے ہیں، ابھی یا بعد میں، جب بھی آپ کو اچھا لگے. اور اگر ہم آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں تو ہمارا جو اگلا اسٹیپ ہوگا وہ امام شناسی کا اسٹیپ ہوگا. امام شناسی کا کورس جو ہے وہ لمبا کورس ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں وقت کی اور پیپر پینسل کی ضرورت ہوگی، کیونکہ اس کے اندر کچھ ایسی باتیں، ایسے کوئی ٹرمز سامنے آئیں گے جو ہم کو لکھنے پڑیں گے اور یاد کرنے پڑیں گے. امام شناسی ایک بہت ہی عجیب و غریب لیکن بہت ہی ضروری کورس ہے جو ہر اسماعیلی کو کرنا چاہیے، کیونکہ یہ فرمان امام ہے. مولا آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ، ہماری جان اس امام سے فدا ہو، اپنے پہلے ہی فرمان میں، یعنی کہ 1885، آج سے 135 سال قبل، فرماتے ہیں کہ آپ اپنے زمانے کے امام کو پہچانیں. پھر مولا 2000 کے اندر، یعنی کہ اس فرمان کے 115 سال کے بعد، رشیا ماسکو میں فرماتے ہیں کہ آپ اپنے زمانے کے امام کو پہچانیں. پھر مولا گولڈن جوبلی، یعنی کہ 2007 کے اندر، بلکہ 1 سال پہلے 2006 کے اندر، جب لیڈران گولڈن جوبلی کی تیاری کر رہے تھے، اور مولا کے پاس ایک مہمانی لے گئے اور مولا کو پلان بتایا کہ مولا ہم یہ کرنا چاہتے ہیں آپ کی گولڈن جوبلی کے دوران، یعنی کہ ہم کوئی اتنے $1 ملین جمع کریں گے نذرانے کے طور پر، ہم فلاں 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 پروگرام کریں گے آپ کے گولڈن جوبلی کے درمیان، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. مولا نے کہا ٹھیک ہے، آپ ضرور کریں. پھر
لیڈرز نے مولا سے پوچھا، یا خداوند آپ کو کیا چاہیے گولڈن جوبلی میں؟ پتہ ہے مولا کیا فرماتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ میری جماعت مجھے پہچانے۔ وہی فرمان جو 100 سال قبل پچھلے امام نے فرمایا تھا، وہی فرمان جو مولا نے از خود 7 سال پہلے ماسکو میں فرمایا تھا، وہی بات، وہی خواہش مولا دوبارہ سے۔ لیکن اس مرتبہ ایک چیز کا فرق آیا تھا، اور یہ کہ جب گولڈن جوبلی کا پلان بن رہا تھا، مولا بہت خوش تھے، مولا کے چہرے پہ بہت زیادہ خوشی تھی، اور یہاں تک کہ جب انہوں نے ڈسکشن کی تو مولا نے ایک بات فرمائی کہ ٹھیک ہے، جو بھی آپ فزیکلی پیسوں کے لیے جو بھی کرنا چاہتے ہیں وہ ٹھیک ہے، اگر آپ کرنا چاہیں تو کریں، یعنی کہ مولا نے کوئی زیادہ انٹرسٹ شو نہیں کیا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ ٹائم اور نالج کا نذرانہ پیش کریں، آپ اپنے ٹائم اور نالج کا۔ یاد ہے ابھی ہم نے اپنی کلاس کے اندر یہ بات کی کہ ہم کو دسون نکالنی ہے اپنے وقت کی، اپنے نالج کی۔ مولا فرماتے ہیں آپ ٹائم اور نالج کا نذرانہ پیش کریں، پیسوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہاں تک جو ڈسکشن ہو رہی تھی اس میں مولا بہت زیادہ خوش تھے، لیکن جب بات آئی کہ مولا آپ کیا چاہتے ہیں، تو مولا کا چہرہ ایک دم سے غمگین ہو گیا، سیڈ ہو گیا، اور مولا فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں میری جماعت مجھے پہچانے۔ ایسی کیا بات ہوئی یہاں پر؟ کیوں اچانک سے اتنی خوشی کے موقع پر جو بات چل رہی تھی گولڈن جوبلی کی تیاریوں کے لیے، مولا اتنے خوش تھے، اچانک سے وہ اس وجہ سے، کیونکہ افسوس کی بات ہے کہ اتنے سالوں کے بعد، یعنی کہ امام کی 50 سال امامت کے بعد، سلطان محمد شاہ کی 70 سے زیادہ سال امامت کے بعد باوجود جماعت امام کو نہیں پہچان پائی۔ وہ امام کو جانتے تو ہیں، پہچانتے نہیں ہیں۔ امام کا نام تو جانتے ہیں، اسماعیلی ہونے کے ناطے سے وہ اس کو امام تو کہتے ہیں، لیکن امام کو نہیں پہچان پائے، اس کی حقیقت کو نہیں سمجھتے ہیں، اور اس کی حقیقت کو نہ جاننے کی وجہ سے کیا فرماتے ہیں مولا؟ کہ میں چاہتا ہوں کہ میری جماعت مجھے پہچانے۔ تو ایسی کیا بات ہے امام کے اندر جو ہم نہیں جانتے ہیں اور نہیں پہچانتے ہیں؟ کیا چیز ہے ایسی؟ تو یہی بات لیڈرز نے مولا کو پوچھی، کیونکہ لیڈر سمجھ گئے ہیں کہ یہاں پر کوئی ایسی چیز ہے جو ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ لیڈر گھبرا گیا ہے کہ کیا بات ہوئی کہ اچانک سے مولا کا جو موڈ تھا، جو چہرہ مبارک تھا، کیا بات ہوئی کہ وہ اچانک سے سیڈ ہو گئے، غمگین ہو گئے۔ پوچھا خداوند کیا ہم آپ کو نہیں پہچانتے ہیں؟ آپ خود ہی بتا دیجئے کہ ہم کیا کریں کہ ہم آپ کو پہچانیں۔ اب دیکھیں مولا کی حکمت اس کے اندر، کیونکہ خداوند تعالی زمان، علی علیہ زمان ہم سے امتحان بھی تو لینا چاہتا ہے۔ پچھلے امام نے اپنے 72 ایئر
ہم کو دے دی ہے. پوری زندگی ہی ایک 8 سال کی عمر سے لے کر 80 سال کی عمر تک کیا کیا امام نے صرف ہمارے لیے کام کیا. پوری زندگی ہمارے لیے بتا دی. حضرت امام اس وقت تک 50 سال اپنی جوانی ہمیں دے چکے تھے، لیکن ابھی تک ہم امام کو نہیں سمجھ پائے، امام کو نہیں پہچان پائے. تو مولا فرماتے ہیں اگر تم مجھے پہچاننا چاہتے ہو، دیکھیں کس طرح سے عقل مندی اور وزڈم سے کام لیتے ہیں. مولا کیا فرماتے ہیں؟ اگر تم مجھے پہچاننا چاہتے ہو. اگر نہیں پہچاننا چاہتے ہو تو کوئی بات نہیں ہے. کہیں پر بھی امام، کہیں پر بھی ہمارے پیر اور کہیں پر بھی استاد یہ ورڈ یوز کریں کہ اگر آپ علم سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سمجھ لینا کہ اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہے اور بہت بڑا امتحان ہے. آپ لکھ لیں اس بات کو، اس پرنسپل کو، اس کلیے کو، کہ کہیں پر بھی امام یہ فرمائے، کہیں پر بھی پیر دائی یا کوئی استاد یہ فرمائے کہ اگر تم علم لینا چاہتے ہو، علم سیکھنا چاہتے ہو، اور امام فرماتے ہیں اگر تم مجھے پہچاننا چاہتے ہو تو یہ 2 چیزیں لے جاؤ، اس سے تم مجھے پہچان پاؤ گے. انہوں نے عرض کی یا مولا وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ مولا فرماتے ہیں آیا نور، آیا مصباح اور حدیث ثقلین. آپ لے جاؤ، جماعت کو یہ دینا. اور اس کے ساتھ مولا نے انسٹرکشن دی، پہلے آپ خود سمجھنا پھر جماعت کو سمجھانا. دیکھا، پہلے خود سمجھنا پھر جماعت کو سمجھانا، کیونکہ جب تک ہم خود نہیں سمجھیں گے تو ہم کس طرح سے جماعت کو سمجھائیں گے. یہ ہے علم کا پاور، علم کے پیچھے حکمت. مولا نے 2 چیزیں دی ان کو، وہ غریب جو سمجھ سکے، جو ان کی عقل چلی اتنی چلائی. انہوں نے آ کر ہمیں جماعت خانے کے اندر سمجھایا. ہم غریب جتنا سمجھ سکے سمجھے، اور ہم تقریباً 1.5 سال تک 11 جولائی 2007 سے لے کر 13 دسمبر 2008 تک اس کو پڑھتے رہے، سنتے رہے. انفارچونیٹلی آج اگر ہم کسی سے پوچھیں آپ تو ماشاءاللہ بہت ہی عقل مند اور آگے کے مومن ہیں، آپ کو یاد ہوگا یہ 2007 کا قصہ، اور 2007 کی گولڈن جوبلی میں ہم یہ پڑھتے تھے. لیکن افسوس کسی کو بھی یاد نہیں ہے کہ ہم نے گولڈن جوبلی میں کیا پڑھا تھا اور کیا مولا کا حکم تھا اور کیا مولا کی خواہش تھی. مولا کا وہ نذرانہ، وہ تحفہ جو مولا نے کہا کہ مجھے یہ تحفہ چاہیے، ہم اس کو بھول گئے. مولا کے فرمان کو نظر انداز کر دیا. ہمیں جو چاہتا تھا وہ ہم نے لے لیا، مولا نے جو خواہش کی اس کو بھول گئے. اور آج کتنے سال ہو گئے اس بات کو؟ تقریباً 14 سال. مولا نے کیا خواہش کی تھی؟ کاش میری جماعت مجھے پہچانتی. اور ہمیں وہ 2 چیزیں دے دی. کیا ہم نے کبھی بھی ان 2 چیزوں پر غور کیا؟ کیا ہم نے اس 2 چیزوں سے امام کو پہچانا؟ کیا ہم نے امام کو وہ دیا جو امام نے خواہش کی تھی؟
ہاں ہاں، ہم نے بہت ڈانڈیے کھیلے، بہت بریانی کھائی، بہت لڈو کھائے، بہت مزے کیے، لائٹیں لگائی، اچھے کپڑے بنائے، اچھے کپڑے پہنے، خوشیاں منائی، مجلسیں کی، لیکن امام کو نہیں پہچانا۔ آج جو لیسن جس کا ہم آغاز کرنے جاتے ہیں وہ اس فرمان کے اوپر رکھا گیا ہے۔ یہ پورا کورس امام کی اس خواہش کے اوپر بلڈ کیا گیا ہے، امام کی اس خواہش کے اوپر رکھا گیا ہے۔ ایسا نہیں کہتا ہوں میں کہ یہ کوئی نیا کورس ہے، ہر زمانے کے مومنین نے امام کو پہچاننے کے لیے اسی کورس کو اور اسی طرح کے کورسز کو، کلاسز کو حاصل کیا، اسی قسم کی کلاسز کے اندر وہ شامل ہوئے اور اسی قسم کی کلاسز سے وہ امام کو پہچانے۔ لیکن کتنے لوگ، آپ کتنے خوش نصیب یہاں پر ہیں آج؟ دیکھیں آپ، کتنی بڑی جماعت ہے، 12 ملین، 15 ملین، اور ہم کتنے ہیں؟ 8، 10۔ دیکھا آپ نے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ حقیقت امام کی میٹھی نظر ہم پر ہے، امام ہماری روح کو چاہتا ہے، تب تو مولا نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اس بات کو سوچ سمجھ کر اسی کلاسز کے اندر شامل ہوں۔ لیکن یہاں پر ایک چیز کی اشد ضرورت ہوگی، وہ کیا ہوگی؟ آپ کی توجہ، آپ کی توجہ، آپ کے ہاتھ میں پیپر پینسل، آپ کی سیکھنے کی جستجو، کیونکہ یہ آسان کلاس نہیں ہوگی، کیونکہ پہلے ہم نے پہلی میں داخلہ لیا تھا جہاں پر ہم ABCD سیکھ رہے تھے، وہ آسان تھی۔ پھر ہم نے دوسری کلاس میں آئے، پھر ہم تیسری کلاس میں آئے جس کو آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ فرمان کی کلاسیں ہیں جیسی پہلے کبھی بھی نہیں تھی۔ تو یہ پہلی کلاس نہیں ہے، دوسری کلاس نہیں ہے، وہ تیسری کلاس تھی۔ اور آپ نے دیکھا کہ کیا فرق ہے پہلی کلاس میں، دوسری کلاس میں اور تیسری کلاس میں۔ پھر ہم چوتھی کلاس میں آئے جہاں پر ہم نے علی اللہ کے کانسیپٹ کو سمجھا، اور آپ نے دیکھا کہ یہ علم، امام کا علم، امام کا حقیقی علم کیسا ہے۔ جب وہ علم آپ نے سیکھ لیا، اس میں سے پاس ہو گئے، تو پھر ہم اس کلاس میں پہنچے ہیں آج۔ ہم کہہ سکتے ہیں ابھی ہم KG میں نہیں ہیں، ہم پرائمری اسکول میں نہیں ہیں، بلکہ ہم سیکنڈری اسکول میں ہیں، ہم ہائی اسکول میں ہیں، اور وہاں پر محنت کرنی ہوتی ہے، کیونکہ یہ لیسن مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے۔ اور یقین کریں کہ آپ جو بھی اسپیڈ سے چلنا چاہیں گے، آپ آہستہ چلنا چاہیں گے تو ہم آہستہ سے چلیں گے، آپ تیزی سے چلنا چاہیں گے تو ہم تیزی سے چلیں گے۔ اسپیڈ جو ہے وہ آپ کے اوپر اس کا دار و مدار ہوگا کہ آپ کو کتنا اسپیڈ سے چلنا ہے، اس کے اوپر وہ آپ طے کریں گے۔ لیکن آپ کی توجہ کی ضرورت ہوگی، کیونکہ یہاں پر کچھ مشکل الفاظ سامنے آئیں گے جو کہ آپ کو لکھنے ہوگے، اس کو پڑھنے ہوگے۔ ایسا نہیں کہ سنیچر تک آپ انتظار کریں اور کچھ بھی اس کے اوپر توجہ نہ کریں۔ یعنی کہ ناچیز کا مشورہ ہوگا کہ اس کلاس کے بعد، آج یا کل یا جبھی بھی، ایک ہفتے سے پہلے، اگلے سنیچر سے پہلے، آپ آپس میں مل کر دوبارہ سے اس کلاس کو ریویو کریں گے،
اس کے نوٹس کو چیک کریں گے کہ آپ نے کیا لکھا اور میں نے کیا لکھا، اور پھر آپس میں ڈسکس کریں گے، اس کی چرچا کریں گے۔ کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی آپ لکھ لیں گے، پھر آپ میں سے جو بھی چاہے ایک جنا اس سوالات کو پوچھیں گا۔ سوالات پوچھنے کے بھی دو طریقے ہو گئے، آپ ایڈوانس میں پہلے سے ہی وہ سوالات ناچیز کی طرف بھیج سکتے ہیں واٹس ایپ پر، یا تو آپ انتظار کریں گے اگلی کلاس کا اور اس کلاس میں پوچھیں گے، وہ آپ کے اوپر میں چھوڑتا ہوں۔ تو کیا ہم تمام تیار ہیں اس کلاس کے لیے؟ پہلا سوال یہ ہے، کیا آپ کی توجہ اس کلاس کے اندر ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے جی، کیا خیال ہے آپ کا؟ جی، تو رشیدہ صاحبہ آپ تمام کی طرف سے ہاں کہتی ہے، آپ تمام کی لیڈرشپ کے اندر وہ ہاں کہتی ہے کہ ہم تیار ہیں اس کے لیے۔ اچھا، امام کتنی قسم کے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر بھی علیحدہ علیحدہ باتیں ہم کو لکھنی اور سمجھنی ہوگی۔ تو پہلے ہم آسان چیزوں کو لیتے ہیں اور پھر دوسری چیزوں کو، یعنی کہ پہلے موٹی موٹی چیزوں کو لیتے ہیں۔ تو امام دو قسم کے ہیں، پہلی لیسن کے اندر امام دو قسم کے ہیں، امام متقین، جی، امام الناس اور امام المتقین، امام الناس اور امام المتقین، یہ دو قسم کے امام ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ دو امام ہوتے ہیں، امام کے دو فنکشنز ہیں، دو کام ہیں، امام المتقین اور امام الناس۔ امام المتقین کا کیا کام ہے کہ وہ متقین کا امام ہوتا ہے، پرہیزگاروں کا امام ہوتا ہے، مومنین کا امام ہوتا ہے، حقیقتیوں کا امام ہوتا ہے۔ یعنی کہ امام کا ایک فنکشن یہ ہے کہ وہ جو مومن ہے، جو پرہیزگار ہے، اس کو ہدایت فرمائے۔ پھر اسی امام کا دوسرا فنکشن، دوسرا کام امام الناس کا کام ہے کہ وہ تمام لوگوں کو، چاہے پھر وہ اسماعیلی ہو کہ نہ ہو، چاہے وہ مسلمان ہو کہ نہ ہو، تمام انسانوں کا بھی وہ امام ہے، اور وہ تمام لوگوں پر برابر برابر اپنی رحمت کرتا رہتا ہے۔ امام المتقین اور امام الناس آپ نے لکھ لیا، یہ دو ٹرم۔ اب اس کی دو مثالیں دیکھیں آپ۔ پہلی مثال سورج کی مثال۔ جب سورج صبح کو نکلتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ میں صرف ان کو روشنی دوں گا کہ جو میری روشنی طلب کرتے ہیں۔ اس کی روشنی دنیا میں فارم کے اوپر بھی، کھیتوں کے اوپر بھی ہوتی ہے، پہاڑوں کے اوپر بھی ہوتی ہے، سڑکوں پر بھی ہوتی ہے، بلڈنگ کے اوپر بھی ہوتی ہے، پانی کے اوپر بھی ہوتی ہے، کچرے کے اوپر بھی ہوتی ہے، جانور کے اوپر بھی ہوتی ہے، انسانوں پر بھی ہوتی ہے، سب پر ہوتی ہے، برابر برابر برابر۔ پہلی مثال دی ہے، کس کی مثال دی ہے؟ امام الناس کی مثال دی کہ امام کی ہدایت کا نور جب طلوع ہوتا ہے، جب امام کے علم کا نور طلوع ہوتا ہے تو وہ تمام انسانوں پر برابر برابر ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ کافر ہے، یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ اسماعیلی ہے، یہ مومن ہے، نہیں، وہ سب پر برابر برابر ہوتا ہے۔
یہ امام الناس کا کام ہے. آپ نے لکھ لیا پہلی مثال. دوسری مثال کہ جب امام کے رحمت کی بات آتی ہے جہاں پر وہ رحمان ہے تو رحمان جو ہے وہ تمام انسانوں پر برابر برابر ہے، یعنی کہ وہ تمام کو روزی عنایت کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ تمام انسانوں کے لیے روزی کا بندوبست ہے، بلکہ تمام جانوروں کے لیے بھی روزی کا بندوبست ہے، بلکہ تمام درختوں کے لیے اور دوسرے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بھی روزی کا بندوبست ہے. اس مقام پر امام الناس ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ رحمان ہے. آپ نے لکھ لیا. سب سے اوپر امام الناس، اس کے نیچے سورج کی روشنی کی مثال، اس کے نیچے رحمان امام کا نام ہے، وہاں پر وہ امام الناس ہے. تو ہم نے 3 لائن میں لکھ لیا. پھر آئے دوسری طرف امام المتقین. جہاں پر وہ امام المتقین ہے وہاں پر وہ صرف مومنوں کا، پاکیزہ متقینوں کا، فالوورز کا مومن ہے. اب یہاں پر تمام اسماعیلی کی بھی ہم بات نہیں کر رہے ہیں، ہم صرف ان کی بات کر رہے ہیں کہ جو امام کو حقیقی معنوں میں پاکیزگی کے ساتھ، علم و حکمت کے ساتھ، فرمان کے ساتھ مانتے ہیں. یہاں پر امام کی رحمت، امام کے نور کی روشنی خاص ہے. جس طرح سے بارش کی مثال کہ جب بارش گرتی ہے تو وہ سڑک پر بھی گرتی ہے اور سوکھ جاتی ہے، وہ بلڈنگ کے اوپر بھی گرتی ہے، سوکھ جاتی ہے، پہاڑ کے اوپر بھی گرتی ہے، سوکھ جاتی ہے. لیکن یہی پانی جب ایک زرخیز زمین کے اوپر کھیت کے اندر گرتا ہے تو وہاں سے کتنے اچھے اچھے پھل اور اناج اگتے ہیں. اسی طرح سے جب امام فرمان فرماتے ہیں تو وہ مومنین جو حقیقی مومنین ہیں وہ اس فرمان سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کے اندر سے بہت اچھی چیزیں سامنے آتی ہیں. لیکن یہی پانی، یہی فرمان دوسروں کے لیے بھی ہے، وہ سنتے ہیں لیکن وہ سوکھ جاتی ہے سڑک پر گرنے والے پانی کی طرح. پہاڑ کے اوپر اور بلڈنگ کے اوپر، پتھر کے اوپر پڑنے والے پانی کی طرح وہ فرمان سوکھ جاتا ہے، کوئی کام نہیں آتا ہے ان کو. تو یہ مثال. پھر جب مولا فرماتے ہیں مائی اسپرچل چلڈرن تو وہ خاص حقیقیوں کے لیے فرماتے ہیں، نہ کہ سب کے لیے، کیونکہ اسی دربار میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جس کو اپنے دندے کی فکر ہے اور وہ سوچتا ہے کہ یہ تو ایک انسان ہے، یہ تو میرے جیسا ہی انسان ہے، کھاتا پیتا ہے، شادی کرتا ہے، بچے کرتا ہے، میرے میں اور امام میں کیا فرق ہے. وہ بھی بیٹھا ہے ادھر. پھر ایک حقیقی مومن بھی بیٹھا ہے جو کہتا ہے کہ میرا امام علی اللہ ہے، میرا امام میرا روحانی باپ ہے، میری روح کا باپ ہے، میری عقل کا باپ ہے. اب جب مولا فرمان فرماتے ہیں اور مولا فرماتے ہیں کہ مائی اسپرچل چلڈرن تو وہ اس کی بات کر رہے ہیں. یہ امام المتقین کی مثال کہ وہ حقیقی مومنوں کا امام ہے. تو آج ہم نے امام شناسی کے اوپر قدم رکھا اور آسان لیسن سے آغاز کیا. میرے خیال میں یہ مشکل لیسن نہیں تھا. ہم نے 2 اماموں کو سمجھا کہ کس طرح سے ایک ہی امام
इमामुल नास भी है और उसका नाम रहमान है, और जहाँ पर वो इमामुल मुत्तकीन है उसका नाम रहीम है। अभी हमने लिख लिया, सबसे ऊपर इमाम मुत्तकीन, उसके नीचे मिसाल बारिश के पानी की और फरमान की, और उसके नीचे उसका नाम रहीम। तो हमारे पास दो कॉलम हो गए। एक कॉलम में हमने इमामुल नास को रखा और मिसाल रखी सूरज की, और मिसाल नाम रखा रहमान। एक तरफ हमने लिखा इमामुल मुत्तकीन, मिसाल ली बारिश की और फरमान की, पानी की, और उसके नीचे उसका नाम लिखा हमने रहीम। आसान लेसन था आज का। तो अब जब इस क्लास के बाद आप इस पर डिस्कस करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें क्या क्या हिकमतें छुपी हुई है। फिर जो बात समझ में नहीं आई है इसको लिखेंगे, जो रेफरेंस पूरे नहीं लिखे हैं उसको पूरे करेंगे। आप जाके देखेंगे कि ये रहमान और रहीम का अल्फाज कहाँ से मैंने लिया, दुआ में कहाँ लिखा हुआ है, ये कुरान के अंदर वो कहाँ लिखा हुआ है, उसको ढूंढ कर लिखेंगे आप। और फिर हम इंशाअल्लाह इमाम शनासी में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर नाचीज़ रोकता है ताकि हमारे पास कुछ वक्त हो डिस्कशन के लिए। शायद आज ज़्यादा वक्त नहीं होगा हमारे पास, लेकिन 5-7 मिनट हो सकती है। जी, अगर कोई सवाल नहीं है तो हम यहाँ पर रोकेंगे, और इंशाअल्लाह आप इसके ऊपर सोच समझ कर अपने नोट्स को लिख कर फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर शामिल हो जाना, ताकि हम इसके आगे बढ़ सकें इंशाअल्लाह। बहुत नवाजिश। या अली मदद, या अली मदद, या अली मदद, या अली मदद।